मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए हैं हमारा, उनको खुशामदीद कहेंगे और उनसे इसी मामले के हवाले से और साथ साथ जो हमारे मसाइल हैं जिसके हवाले से आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मिर्ज़ा आलम बेग साहब सदर हैं तहरीक जवानाने पाकिस्तान सिंध के। आप एक समाजी शख्सियत भी हैं, एक सियासी वर्कर भी हैं, उसके साथ साथ एक बेहतरीन तज्ज़ियाकार भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं और माशाल्लाह बड़ा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी है। उसके साथ साथ हमारा जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि ये जो पार्टी है ये बल्कि तहरीक है, ये जवानों की तहरीक है। तो ये जो जवान हैं जिनके हवाले से अभी हम बात कर रहे थे, क्या ये उनको सियासी शऊर देने में कामयाब हो पाए हैं या नहीं हैं, ये उन्हीं से जानेंगे। उनको हम खुशामदीद कहते हैं। खुशामदीद मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मिर्ज़ा साहब, अर्ज़ ये है कि अपने मसाइल की तरफ तो बाद में आते हैं, पहले ज़रा नौजवानों के किरदार के हवाले से आपने एक बाकायदा तहरीक जो है वो शुरू कर रखी है और यकीनन उम्मीद यही है कि नौजवान इसमें हिस्सा ले रहे होंगे, मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सियासी शऊर रखते हैं, ये कोई सियासी लीडर इनको शऊर देने में कामयाब हो सका है? क्योंकि अभी जो तजर्बा किया गया, यह तजर्बा हुआ, उसमें नतीजा ये निकला कि ये जो बच्चे हैं इस सियासी शऊर तो नहीं आना था मगर किसी और डगर पे जो है वो चल पड़े और उसका नतीजा ये निकला कि वो रियासत के ही मुखालिफ हो गए। अब सियासत रियासत के लिए ही है और बराए रियासत ही सियासत अगर हो जाए तो। लेकिन अगर उसके खिलाफ हो जाएं तो ये कौन सी सियासत है और कौन सा सियासी शऊर है, इसके ऊपर चाहूँगा पहले इब्तिदा में रोशनी डालिएगा। बहुत शुक्रिया। देखें, जैसा कि आपने भी सवाल किया मुझसे कि क्या वजूहात हैं जो हमारे जवान या नौजवान हैं, जब दुनिया में चेंज आ रहा है, जैसा आपने बांग्लादेश की मिसाल दी, पड़ोसी मुल्क की मिसाल दी, तो इन सब चीज़ों में सबसे पहले रहनुमाई। बहुत खूब। ठीक, अगर आप हमारे नौजवानों की बात करें तो उनके पास शऊर भी है, आगाही भी है, वो समझते हैं एक चीज़ को क्योंकि उनके पास नॉलेज है और जिसका सबसे मौसर ज़रिया इस वक्त आपको पता है सोशल मीडिया। अब बात है उसको वो किस तरह लेते हैं। तो ऐसे में तहरीक जवानाने पाकिस्तान, जो हमारे जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह अलैह शहीद, उनके साहबजादे जनरल हमीद गुल साहब के साहबजादे अब्दुल्ला गुल साहब इस तहरीक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सोच है हमारे जनरल हमीद गुल साहब रहमतुल्लाह अलैह की थी कि उन्होंने इस बात को उजागर किया था कि अगर पाकिस्तान को पाकिस्तान की तरह आगे बढ़ाना है, उसको मुस्तहकम रखना है, तो नौजवानों को उनका मुकाम देना पड़ेगा, नौजवानों को शऊर देना पड़ेगा, उनको आगाही देनी पड़ेगी। अच्छा, देनी पड़ेगा लफ्ज़ इसलिए मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ कि इसके लिए रहनुमाई बहुत ज़रूरी है। बाद लोग मुझसे सवाल करते हैं तहरीक जवानानों की है, नौजवानों की, और आप उसकी रहनुमाई कर रहे हैं। अगर मैं सुबह सिंध के हवाले से या तहरीक के हवाले से बात करता हूँ तो वो बुनियादी कुलिया इसमें शामिल है कि देखें, नौजवान और जवान दोनों को जब तक हम हमारी एज के लोग एक पॉजिटिव वे में ले जाके उनकी रहनुमाई नहीं करेंगे तो वही होगा जो माजी में आपने देखा। ऐसा ही। और जिस तरीके से उनको इस्तेमाल किया गया उसके बहुत सारे सबूत मौजूद हैं, हालात वाक़यात मौजूद हैं, लेकिन जब दरहकीकत हम देखते हैं तो उसमें सिर्फ एक चीज़ की कमी नज़र आती है, वो चीज़ ये कि रहनुमाई। जी, बाज़ जगह आपने वो भी नारा सुना कि मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। वाह, ठीक, क्या बात। तो जब जहाँ ये सोच उजागर हो जाए जी, और उनको अपनी मंजिलों से दूर करके फ़र्द वाहिद के ऊपर मुहित कर दिया जाए या उनके हवाले से फोकस कर दिया जाए तो फिर वहाँ पे नौजवान और उनका शऊर दोनों बेमायने होता है। मिर्ज़ा साहब, आपको नहीं लगता हमारे जो यूथ है वो बहुत सारे प्रॉब्लम में वैसे ही फंसी हुई है? अगर एजुकेशन की बात करें तो वो राइट्स नहीं मिल रहे, वो तालीम नहीं है, वो सेहत के इंतज़ामात नहीं हैं और वो जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो हम इस तहरीक के लिए हम कैसे खड़े हो सकते हैं कि जब हमारी मेंटालिटी जो है वो इन चीज़ों में फंसी हुई है, हम कुछ और सोच ही नहीं पा रहे हैं? हमारा बात ये है कि आपकी बात बिल्कुल सही है और ये बात आपकी, मेरी या यासिर की नहीं है, ये पूरी कौम का सवाल है, ये पूरी कौम का सवाल है। अलमिया हमारे यहाँ ये है कि हम आज तक जब से पाकिस्तानी सियासत वजूद में आई है, रियासत वजूद में आई है, वो चंद ख़ानदानों पर मुहित है। ऐसा ही। ठीक, उसकी बुनियादी वजह क्या है? वो फुकदान है कि जो पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं उनको आगे नहीं आने दिया था। और मज़े की बात मैं आपको बताऊँ कि अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़ानदान जो इस पर इस वक्त काबिज़ हैं वो इसको अपने बाप दादा की जागीर समझते हैं। आज इस तहरीक का मकसद ही यही है कि जो शऊर हम नौजवानों को या जवानों को देना चाह रहे हैं वो यही है कि आप आएँ, आगे बढ़ें और इन काबिज़ लोगों से जान छुड़ाएं। मैं काबिज़ बाबा इसलिए कह रहा हूँ, देखिए कितनी नासमझी की बात है। अगर मैं छोटी सी मिसाल आपको बताऊँ, एक शहर कराची को ले, जी, दुनिया में जब भी मोटरवे बनती है, मोटरवे मैंने और आपने तो नहीं बनाई, किसने बनाई? हुकूमत ने बनाई। दुनिया में जब भी मोटरवे बनती है वो वहाँ से शुरू होती है जहाँ पे पोर्ट या बंदरगाह होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का अनोखा मुल्क है कि ये वहाँ से शुरू हुई है जब बंदरगाह थी नहीं। बहुत खूब। फिर कराची के अंदर मोटरवे के नाम के ऊपर हमें क्या दिया गया? सुपर हाईवे को M9 लिख के हमें मोटरवे दे दी गई।
مزے کی بات ہے اس موٹر وے پہ موٹر سائیکلز بھی چل رہی ہیں جی جی اس کے اوپر الحمدللہ ریڑیاں بھی لگی ہوئی بھی ہیں لگی ہوئی ہیں اس کو روڈ کراسنگ کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ فقریہ کہتے ہیں اور سب سے بڑا المیہ دنیا چاند پہ جا رہی ہے دنیا آگے ماڈرن ہم ٹیکنالوجی یونیورسٹی اپنا روڈ رہی جا ہے رہے ہیں، ہم یونیورسٹی Well said. جا رہے ہیں وہاں پر ہماری گاڑیاں خراب ہو الحمدللہ ہم وہ درسگاہیں بنا رہے ہیں جہاں پہ سائیکل پہ ایمبولینس فراہم کی جا رہی ہے بہت خوب. اور پھر اس کی جو ہے نا آپ وہ بھی ڈیفینس بھی کریں اور پھر اس کو ڈیفینس کیا جا رہا ہے ڈیفینس اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم وہ نے یہ کیا کہہ رہے کیا ہیں ان کا جو پوائنٹ ہے وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کراچی کی گلیاں ہیں نا وہ تنگ ہیں تو وہاں پر جو ہے گاڑی نہیں جا سکتی، اصل میں کراچی تو گلیاں تنگ سائیکل نہیں چلی ہے جائیں گی۔ ہمارا ان کی نظریات ان کی سوچ تنگ کیا ہے اچھی بات ہے. سب سے بڑی بات یہ جو گزر گائے ہیں جب آپ نے ان کو گزر گاہ رکھے ہی نہیں ہے آماج کا بنا دیا ابھی آپ بارش کی بات لیکن کر ان کو رہے یہ تھے نہیں پتا کہ بائک بھی جا سکتی ہے، اگر آپ صرف سروس دینے کے لیے جا رہے ہیں تو سائیکل کی کیا میں نے ضرورت؟ کہا نا ہمارا بہت کہ مشکل نالج ہے نا ان کو پتہ ہی نہیں ہے صرف میڈیا پہ آنے کے لیے کچھ تو چاہیے ان کو ویری رائٹ. کچھ تو ٹک کرنا ٹاک ہے نا. بنانے ٹک ٹاک بنانی ہے ابھی آپ نے ماشاءاللہ 2 منٹ پہلے کلپ بھی سنے ٹھیک ہے نا. اب مزے کی بات یہ کہ آج کا نوجوان وہاں نہیں کھڑا جہاں آپ اس کو دیکھ رہے ہو جی بالکل بالکل ٹھیک۔ یہ اس وڈیرے کی جاگیر نہیں ہے جی. اس کی میراث نہیں ہے اس کی رعایا نہیں ہے یہ اس وقت الحمدللہ پڑھا لکھا باشعور نوجوان ہے جس کو دنیا کی آگاہی اس کے ایک ٹپس پہ موجود ہے. ٹھیک ہے میر صاحب اب آئیے ذرا ایک اہم ایشو کی طرف اور وہ یہ کہ اب میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتا بالکل سیدھا سوال کر لیتا ہوں تاکہ سمجھنے والے کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے اور جواب دینے والے کے لیے جواب دینا آسان ہو جائے. اب براہ راست یہ انڈیکیشن دی گئی ہے فوج کی جانب سے کہ ہمارے جو معاملات ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں دیگر معاملات ہیں وہ درست نہیں چل رہے اور مزید آپ کو صوبے بنانے کی ضرورت ہے. اچھا یہ بات ہم 20 سال پہلے بھی کرتے آئے تھے کہ یہ بہت پہلے یہ کام ہو جانا چاہیے تھا. جو معیشت کو سیاست کو واقعتاً سمجھتے ہیں وہ بھی اسی چیز کی نشاندہی بہت پہلے سے کر رہے تھے کہ یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا تاکہ آپ کے انتظامی معاملات درست ہو سکتے. اور یہ بات انہوں نے بالکل ٹھیک انڈیکیٹ کی ہے کہ ہمارے انتظامی معاملات آج بھی وہیں پڑے ہیں جہاں 88 کے اندر تھے. ضیاء صاحب کے جانے کے بعد جو معاملات شروع ہوئے ہیں آج بھی بالکل صورتحال ویسی ہی ہے. اس سے پہلے بھی کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں تھی. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اب اگر یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے تو کیا یہ محض فیصلہ ہی ہوگا یہ واقعتاً اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا اور اگر ہوگا تو وہ کیسے ممکن ہوگا جب ابھی آپ نے جن سیاسی خاندانوں کی نشاندہی کی ہے یہ تو وہ اسٹیٹس کو توڑ دینے والی بات ہے. تو اسٹیٹس کو توڑ دینا پاکستان میں یہ تو میرے خیال میں نیکسٹ ٹو امپاسبل ہی ہے. آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ذرا تفصیل سے اس کا جواب. اچھا ایسے یہ بتائیے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ کہی کس نے جی کس نے کی اداروں کی جانب سے یہ بات ادارے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اداروں کا یہ کام ہے بہت مطلب میں بولڈ ہو کے بات کر رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے چلے آخر کیا وجہ ہے جو اس ملک کی 74-75 سالہ تاریخ کے اندر قابض ہیں جی یقیناً وہ اپنا کردار نہیں ادا کر پا رہے جی یقیناً انہوں نے عوام کو اس انداز میں پہنچا دیا یعنی کہ یہاں کے جو بنیادی ستون ہیں بتائیے. جس میں عدلیہ جی کتنے مذاق کی بات ہے کراچی بار کونسل کے الیکشن آپ نے دیکھے جی کتنی دفعہ ملتوی ہوئے جی کیوں ملتوی ہوئے یہ ایک چھوٹا سا میں نے اشارہ دیا ہے. جی اس کے علاوہ ملک کے اندر آپ نے معیشت کا وہ حال کیا ہوا ہے خاص طور پہ کہ جہاں سے ہمیں ریونیو جنریٹ کرنا چاہیے وہ الٹا ہم اس کو دے رہے ہیں. چھوٹی مثال ہے کہ آپ اپنی چینی ری ایکسپورٹ کر رہے ہیں ایسا ہی ہے. گندم دنیا میں آپ تیسرے دوسرے نمبر پہ اس کے باوجود ری ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو اس کی وجوہات یہ ہیں جس کی وجہ سے آج یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جب حقدار کو اس کا حق آپ نہیں ڈیلیور کر پا رہے ملک کے معاشی معاملات چونکہ پوری دنیا میں سب سے پہلے ملک کو چلانے کے لیے معاشی معاملات کو درست کرنا پڑتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ابھی یہ پیٹرول کی جو آپ لوگ بات کر رہے تھے آپ یقین جانیں مجھے تو بڑا شوق ہوا اس میں بڑا میں خوشی کے مارے مسرت کا اظہار نہیں کر پا رہا ہوں کہ اتنی کمی ہو گئی ہے جبکہ پوری دنیا میں اس کا افیکٹ ہونا چاہیے لیکن پاکستان پہ سب سے زیادہ کیوں ہے کیونکہ یہاں پہ نااہل لوگ بیٹھے ہیں وہ یہ کہتے ہیں عوام کا خون کیسے چوسنا ہے. لیوی آپ نے قائم کی ہوئی ہے یہ موجود ہے کسی ملک کے اندر کتنے ممالک کے اندر ٹھیک. اس کے باوجود جو آپ دیکھیں جب دنیا کی معاشی پالیسیز بنتی ہیں اس میں ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ عام آدمی کو کیا ریلیف دیا جائے جو اشرافیہ ہے اسے کیا چیز وصول کی جائے. مزے کی بات یہ کہتے ہیں کہ عام آدمی سے کیا وصول کیا جائے جو اشرافیہ ہے اس کو کیا برات دی جائے. تو جو آپ نے بات کی بات یہ ہے کہ اس وقت یہ ایک حقیقی بات ہے اور حقیقت میں ضرورت بھی ہے کہ جو نظام سالہ سال سے اس ملک پہ مسلط ہے مسلط اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہے یہاں پہ جو ہم لوگ میوزیکل چیئر بچے چلی جاتی ہے الحمدللہ وہی سسٹم ہے. تایا ہٹا پھپا آ گیا پھپا ہٹا چاچی آ گئی چاچی ہٹے بھانجا آ گیا. ایسا ہی ہے. مزے کی بات ہے ان خاندانوں کا اگر پس منظر دیکھیں جو قابض ہیں ایک بھائی نون لیگ میں ایک بھائی پیپلز پارٹی میں ایک بھائی ادر پارٹی میں ایک بھائی اس پارٹی میں
کہ جو آنے والی ہے. جی جی تو اس کا مطلب ہے گھر کے اندر میوزیکل چیئر کھیلی جا رہی ہے. ایسا ہی ہے. جب دنیا کے تمام وسائل آپ کے خاندانوں میں بڑھ جائیں گے تو اس ملک کی عام عوام کو آپ کیا ڈیلیور کریں گے؟ ابھی یہ چھٹیاں ہوتی ہیں نا، عام آدمی کی سوچ بھی نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو کسی اچھی جگہ لے آ کے 2 دن کے لیے ان کو گزارا دے سکے، اچھا ماحول. صاحب لیکن ایک چیز کا جواب، اب سوال یہ بنتا ہے کہ اگر یہ بات ہے، مان لیا کہ یہ میوزیکل چیئر ہو رہی ہے، لیکن یہ بن بھی تو عوام کے ووٹوں سے رہے ہیں لامحالہ، یا تو ان کو عوام کے ووٹ پڑ رہے ہیں یا پھر کوئی اور ہے جن کو سپورٹ کر رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ذمہ داری دونوں کے اوپر عائد ہوتی ہے. دیکھیں یاسر، یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے، ابھی چھوٹی سی بات ہے، آپ نے دیکھا کشمیر میں کیا ہوا. جی اگر من پسند رزلٹ آ جاتا تو کیا یہ الفاظات استعمال ہوتے؟ ایک ٹیبل پہ کھانے والے، ایک کمرے میں بیٹھنے والے، ایک درس کے اندر پڑھنے والے، جب ان کے اندر عوام سے کچھ وصول کرنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو معذرت ذات گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ ایک دوسرے کٹھے شٹے بھی کھول رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد شام کو بیٹھ کے ایک اچھے ماحول میں چائے بھی پی رہے ہوتے ہیں، کافی بھی پی رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں، اور اس کی وجوہات سب سے پہلے میں ایک عام آدمی ہوں، ہم کیوں نہیں سمجھ پا رہے. اب جبکہ وہ لوگ جو اس ملک کے اندر فیصلہ سازی کا حق رکھتے ہیں، اگر انہوں نے فیصلہ کیا اور اس کو واقعی منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں اور چاہیں گے، تو یقین کریں کوئی چیز مشکل اور ناممکن نہیں ہے. اور یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے جو ہونی چاہیے. ورنہ مطلب میرے منہ میں خاک، اللہ نہ کرے آنے والے دن میں بہت برے دیکھ رہا ہوں. اور یہاں پہ جو آپ نے دیکھا قریبی ہمسایہ ملکوں میں ہوا ہے، اس کے نتائج تو جو آئے سو آئے، لیکن یہاں بڑے بھیانک نتائج آئیں گے. چونکہ اللہ نہ کرے ماضی کی طرح رہنما بیچ میں کود پڑے اور انہوں نے پوری قوم کے نوجوانوں کو کسی طرف اور لگا دیا، تو میں مطلب بہت برا معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا. ٹھیک ہے مرزا صاحب، گفتگو جاری رکھیں گے. یہاں بریک کے لے کے آ جا رہے ہیں، بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ویک اپ پاکستان.